اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ تجلیہ الہی اور انسان کی تیسری آنکھ۔ تجلی الہی کی تیسری آنکھ سے اللہ کو دیکھنا، روحانی بصیرت کی بیداری کا راز۔ انسان کی تخلیق میں سب سے بڑا راز معرفت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یعنی میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا اصول مفہوم پہچان میں ہے کہ یعنی بندہ اپنے رب کو پہچانے اور معرفت کے دروازے کو صوفیہ اکرام دیکھے۔ صوفیہ اکرام نے دل اور باطن کو کہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تجلی الہی ظاہر ہوتی ہے، جہاں تیسری آنکھ یا بصیرت کھلتی ہے۔ تجلی الہی ہے کیا؟ تجلی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نور کا ظہور یا کسی حقیقت کا انکشاف۔ تجلی الہی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات ظاہر ہو جائے، کیونکہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی مگر وہ سب کو دیکھتا ہے۔ تجلی سے مراد وہ نورانی جلوہ ہے جو اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کے دل پر ڈالتا ہے۔ یہ جلوہ کبھی ایمان کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، کبھی ذکر کے ذریعے، کبھی محبت کے ذریعے اور کبھی فنا فی اللہ کے مقام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تو فرمایا گیا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا مگر اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب اللہ کی تجلی پہاڑ پر ظاہر ہوئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہی وہ تجلی ذاتی تھی، ذات کی تجلی تھی جسے کوئی مخلوق برداشت نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کو لکھیں، میں آپ کے لیے خاص دعا کروں گا۔ پیارے دوستو، تیسری آنکھ کیا ہے؟ روحانیت کی اصطلاح میں تیسری آنکھ دراصل دل کی آنکھ یا باطن کی نظر ہے۔ یہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتی بلکہ نور بصیرت سے دیکھتی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، اندھی آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ اندھے وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے، یعنی حقیقی بنیائی دل کی بنیائی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، دل کو ذکر الہی سے منور کر لیتا ہے تو اس کے اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہی آنکھ تیسری آنکھ کہلاتی ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے نور، رحمت اور تجلیات کو محسوس کرتا ہے۔ پیارے دوستو، تیسری آنکھ کے کھلنے کے روحانی علامات کیا ہیں؟ دل میں غیر معمولی سکون اور روشنی کا احساس ہونا۔ نمبر 2، عبادت میں گہرا لطف اور اللہ کی قرب کا احساس ہونا۔ خواب اور کشف میں نورانی مناظر کا مشاہدہ کرنا۔ مخلوق میں اللہ کی صفاتی جلوے دکھائی دینا۔ کسی کی تکلیف یا خوشی کو روحانی طور پر محسوس کرنا۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی ظاہری مشق یا یوگا سے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، دل جب ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔ اللہ کو دیکھنا ظاہر نہیں، باطن دیکھو، باطن میں سے دیکھو۔ یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کی ذات کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا مگر مشاہدہ ایک روحانی کیفیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہی مشاہدہ قلبی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نفی اور اثبات کے ذریعے اپنے دل کو غیر سے خالی کر دیتا ہے
تو اس کے دل پر اللہ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تیسری آنکھ دیکھنے لگتی ہے، مگر دیکھنے والی ذات اللہ نہیں بلکہ اس کا نور ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ذکر سے تجلی کی بیداری کیسے ہوتی ہے؟ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ ذکر دل کی صفائی اور تجلی کے ظہور کا دروازہ ہے۔ ذکر اللہ، ذکر لا الہ الا اللہ اور ذکر ہو، یہ سب وہ اذکار ہیں جو دل کے پردے ہٹا دیتے ہیں۔ جب بندہ مسلسل ذکر کرتا ہے تو اس کے نفس میں پردے ہٹنے لگتے ہیں، دل میں نور اترتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر اللہ سے دل منور ہوتا ہے اور منور دل اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، تجلی کی بھی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، تجلی صفاتی، اللہ کی صفات جیسے رحمت، عدل، علم اور قدرت کے جلوے یہ بندے کے اخلاق اور اعمال میں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 2، تجلی نوری، یہ نورانی کیفیت دل پر وارد ہوتی ہے جس میں بندہ عبادت کے دوران ایک خاص روشنی محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، تجلی ذاتی، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جہاں بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ کی تجلی میں گم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، فنا فی اللہ تیسری آنکھ کا کمال ہے۔ جب انسان اپنے نفس، خواہشات اور دنیاوی قربت سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی مقام تیسری آنکھ کا کمال ہے۔ اب بندہ مخلوق کو نہیں، خالق کو دیکھتا ہے۔ چیزیں الگ الگ نہیں لگتی، ہر شے میں اللہ کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ حضرت باجید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کعبہ کا طواف کیا مگر دیکھا کہ طواف تو میرا رب کر رہا ہے۔ یہ وہ حال ہے جب بندہ اللہ کے نور میں ڈوب جاتا ہے۔ پیارے دوستو، تجلی کے ظہور عشق کی نظر سے تجلی الہی عقل سے نہیں دیکھی جا سکتی بلکہ عشق سے محسوس کی جاتی ہے۔ عقل پوچھتی ہے کہاں ہے خدا، کہاں ہے اللہ، اور عشق کہتا ہے یہی تو ہے خدا، یہی تو ہے اللہ۔ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل میں عشق کا نور جل اٹھتا ہے تو آنکھوں سے ظاہری پردے اٹھتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے عشق کے جلوے دیکھتا ہے، پھول میں، پانی میں، سورج میں، روشنی میں اور حتیٰ کہ اپنے نفس کے اندر بھی باطنی پاکیزگی کے درجات، تیسری آنکھ تبھی کھلتی ہے جب انسان کا باطن پاک ہو۔ اس کے لیے درج ذیل مراحل ضروری ہیں۔ نمبر 1، توبہ، گناہوں سے سچی واپسی کرنا۔ نمبر 2، تزکیہ نفس، خواہشات دنیا کا ترک کرنا۔ نمبر 3، ذکر و فکر، دل کو اللہ کے نام سے آباد کرنا۔ نمبر 4، صحبت صادقین، فقیروں کی صحبت، ولیوں کی صحبت، اہل دل کی صحبت اختیار کرنا۔ نمبر 4، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ محبت رسول ہی در خدا تک لے جاتی ہے۔ جب بندہ ان راستوں سے گزرتا ہے تو دل آئینہ بن جاتا ہے اور اس آئینے میں اللہ تعالیٰ کی تجلی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہی وہ نور ہے جو دل مومن میں داخل ہوتا ہے، وہ مومن کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اسی نور سے تیسری آنکھ روشن ہوتی ہے۔ یہ آنکھ نہ جسم میں ہے نہ پیشانی پر۔ کچھ لوگ اپنے آنکھ پیشانی پر دکھاتے ہیں لیکن یہ غلط ہے۔ یہ دل کے اندر ایک روحانی مقام ہے جو تیسری آنکھ ہے۔ اس میں ہم بیدار الہی دل کی آنکھ سے ہم کہتے ہیں۔ اللہ کو تیسری آنکھ سے دیکھنا دراصل نورانی شعور کی بیداری ہے۔ یہ دیدار ظاہری نہیں بلکہ باطنی تجربہ ہے۔
یہ دیدار بندگی، محبت، ذکر اور فنا کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت بیدار ہو جاتی ہے وہی دل تجلی کا مقام بن جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے پردے ہٹا دے، ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرما، ہمیں اپنی تجلی کے نور سے منور فرما، اور ہمیں وہ آنکھ دے جو تیری عظمت کو پہچان سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔